بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات مذاق ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کو تعجب ہوتا کہتے کہ اللہ کے رسول آپ بھی مذاق کر رہے ہیں۔ سنن ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کأنک تداعبنا، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں مذاق کرتا ہوں، نعم غیر انی لا اقول الا حقا، لیکن مذاق میں بھی میں حق اور سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی لیے ساتھیوں اس مجلس کے اندر جیسا کہ بعض بھائیوں نے کہا، مطالبہ کیا، میں آپ کے سامنے مذاق سے متعلق چند باتیں رکھوں گا، اس لیے کہ انسان جس طریقے سے دوسری چیزوں میں بالکل آزاد نہیں ہے، ایسے مذاق کے بارے میں بالکل آزاد نہیں، اس کے کچھ ادب ہیں جن کا مد نظر رکھنا ضروری یہ ہے، ورنہ یہی مذاق جو آپ کے لیے سنت اور مستحب ہے، کبھی کبھار بندے کے لیے یہی ناجائز، حرام، خطرناک بلکہ کفر تک پہنچا دیتا ہے بندوں کو۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے اور آپ کے ہاں کا زیادہ تر جو مذاق ہوا کرتا ہے اس کے اندر شرعی حدود اور قیود کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ تو پہلی بات ساتھیوں یہ سمجھیں کہ مذاق جائز ہے کسی دینی مقصد کے لیے ہو، مسلمان کے کسی خاص فائدے کے لیے ہو تو وہ مستحب اور بہتر بھی ہو سکتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر چند چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مذاق عورتوں، بچوں، اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہو، اور وہ لوگ جو مذاق کے ضرورت مند ہوں، جو لوگ مذاق کے ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاق میں جھوٹ نہ بولا جائے، ابھی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ جھوٹ بول کر کے مذاق کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کے کام میں مذاق نہیں ہونا چاہیے، گناہ کے کام میں مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی عورت جا رہے اب اس سے مذاق کرتے اسے پکڑ لیں آپ، ہے نا، آپ اس کے کسی ایسے عضو کی تعریف کرنے لگیں جس عضو کا ذکر جائز نہیں ہے نا، تو گناہ کے کام میں مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مذاق کبھی کبھار ہو، ہمیشہ نہیں۔ یہ نہیں کہ ہر بات مذاق ہی مذاق میں ہے، جہاں پر موجود ہے مذاق ہی مذاق نہیں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مذاق میں جگہ کا اور وقت کا لحاظ رکھا جائے، کس جگہ مذاق کیا جائے، آیا یہ مذاق کا مقام ہے کہ نہیں ہے، اور کس وقت مذاق کیا جا رہا ہے، آیا یہ مذاق کرنے کا وقت ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے آپ اس سے مذاق کرنا شروع کر دیں، ہے نا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، یا کسی اور عبادت کے کام میں مشغول ہے، آپ اس کو ہنسانا اور سے مذاق کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہر ایک کا ایک حکم ہے، ہر ایک کا ایک حکم ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بعد میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انسان جو مذاق کرتا ہے وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان مذاق اس لیے کرتا ہے کہ طبیعت تھوڑی سی بہل جائے، ساتھی ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کرتے 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 اکتا گئے، اب ہر آدمی خاموشی سے کام کر رہا ہے، اب اسی درمیان میں کوئی آدمی ایک لطیفہ چھوڑ دے، ہے نا، طبیعت کو اچھا لگتا ہے ہی نہیں لگتا ہے، اور اس سے تھکان انسان کی
دور ہوتی ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مذاق کیا کرتے تھے، ایسا مذاق، یہ مذاق کرتے تھے خوش طبعی کے لیے۔ اور بسا اوقات انسان مذاق اس لیے کرتا ہے کہ اگر اس سے سنجیدہ موڈ میں رہا تو اپنی بات نہیں کہہ سکے گا، اپنی بات وہ نہیں کہہ سکے گا، لیکن اگر مذاق کے انداز میں اس سے ہم کہیں تو کھل کر کے اپنی بات ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ اور اگر برا نہ مانے تو میں کہوں کہ یہ ایسا مذاق ہے جو اللہ بھی کرے گا بندے کے ساتھ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت سے نکلے گا، جہنم سے نجات پائے گا۔ وہ پل صراط پر سے گرتا پڑتا زخم کھاتا اور سنبھلتا ہوا پل صراط پار کر لے گا، اور جب جنت کے پاس پہنچے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ جنت بالکل بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کیسی ظاہر کرے گا کہ بالکل بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے بندے جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جنت میں سارے لوگوں نے جا کر کے اپنی جگہ لے لی ہے، میرے لیے تو کوئی جگہ ہی باقی نہیں، میں کہاں پر جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے جا اور تو جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن جاؤں کہاں؟ وہاں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ظاہر کرے گا، ایسی ظاہر کرے گا جنت اس کے سامنے۔ یہی حکم تیسری بار ہوگا، یہی حکم تیسری بار ہوگا، اور تیسری بار بھی وہ یہی جواب دے گا۔ تو اللہ تبارک، دیکھیے وہ پریشان ہو کر کے آیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آگ میں جل رہا تھا، زخم لگ رہے تھے، جو آنکھ پل صراط کے کنارے لگے ہوئے ہیں اس کو زخمی کر رہے تھے، کبھی سنبھل رہا تھا اور کبھی گر رہا تھا، وہ کس پریشانی میں رہا ہوگا۔ اب ایسے شخص کی تھوڑی دلجوئی کی ضرورت ہے، تھوڑا تسلی دینے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ یہ بتا تو کیا چاہتا ہے کہ دنیا کے برابر تجھے جنت میں جگہ مل جائے، دنیا کا ڈبل تجھے جنت میں مل جائے، یا تجھے جنت کے اندر اتنی جگہ مل رہی ہے جو اس دنیا کے 10 گنا کے برابر ہے؟ وہ کہے گا کہ یا رب اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے رب تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور اتنے زور سے آپ ہنسے کہ آپ کے داڑھ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ہنس دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، میں مذاق نہیں کر رہا، میں تو تجھے یہ تسلی دے رہا تھا کہ تو اتنا پریشانی سے آیا ہے، تھوڑا تجھے سکون اور اطمینان حاصل ہو، میں جو چیز چاہوں اس کے اوپر قادر ہوں، میں جو چیز چاہ لوں اس کے اوپر قادر ہوں۔ تو بسا اوقات انسان مذاق کرتا ہے تسلی کے لیے، دل جوئی کے لیے، دل جمعی کے لیے، تاکہ جو چیز آپ سے مانگ رہا ہے، جو چیز آپ سے مانگ رہا ہے وہ دل کھول کر کے آپ سے مانگے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے، خصوصاً چھوٹے بچوں سے مذاق کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک، ظاہر بات، ایک بار آپ ان کے پاس گئے اور کہے کہ اے 2 کان والے، ظاہر بات کسی کے 3 کان بھی ہیں، لیکن آپ نے ہنستے ہوئے مذاق کرے کیا کہا؟ اے 2 کان والے۔ دوسری یا تیسری وجہ مذاق کی یہ ہوتی ہے کہ دلچسپی کے لیے، تسلی کے لیے نہیں، خوش طبعی کی، بلکہ دلچسپی کے لیے، تکان دور کرنے کے لیے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے پابند تھے۔ صحابہ کرام عمومی طور پر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے رات کے پتہ نہیں 2 بجے سے اٹھے ہوئے ہیں، 3 بجے سے
اٹھے ہوئے ہیں، کتنا پہلے اٹھے ہوئے ہیں، اور اپنا وقت کس میں گزارا ہے؟ جی اللہ کی عبادت میں گزارے ہیں۔ تکان کا تو احساس ہونا ہی ہے نا، خاص طور پر رات اگر چھوٹی ہو تو، خاص طور پر رات اگر چھوٹی ہو تو حضرت سمرہ ابن جندب بیان کرتے ہیں، جابر ابن سمرہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف صحیح سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ جایا کرتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی مجلس میں آپ حاضر ہوتے تھے۔ صحابہ کرام زمانے جاہلیت کی باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے اور خوش ہوتے اس کے اوپر ہے، لیکن آپ کسی کو منع نہیں کرتے، بلکہ آپ ان کی باتوں پر کبھی کبھار کیا ہے ہنس دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مذاق کبھی انسان کرتا یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس گیا، ایک حاکم کے پاس، ایک عالم کے پاس، کوئی شخص اپنی ضرورت لے کر کے جا رہا ہے، ظاہر بات اس کا ایک وقام ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک وقار ہے، ہر آدمی کھل کر کے اس سے ہر بات نہیں مانگ سکتا، لیکن اگر وہ نرم لہجے میں اس سے کچھ بات کرے، اس سے کچھ ہنسی مذاق کے ساتھ بات کرے۔ آپ آزما لیجئے، کوئی بچہ آپ کے پاس آئے کوئی چیز مانگنے کے لیے، وہ جھجکتا رہے گا، اپنی زبان نہیں کھولے گا، لیکن اگر آہستہ آہستہ اس کے دلجوئی کے لیے آپ تھوڑی سی بات ہنسی مذاق کی بات کر دیجئے تو کیا ہے، اس کی وحشت دور ہو گئی، اس کی اجنبیت دور ہو گئی، اب آپ سے ہر چیز وہ کھل کر کے مانگ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مد نظر رکھا، اس مد نظر رکھا۔ چنانچہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیجئے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہیں اونٹ کا ایک بچہ میں دے دیتا ہوں، اونٹ کا ایک بچہ دے رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، اونٹ کے بچے کو میں لے کر کتنے دن پالوں گا کہ وہ سواری کے لائق ہوگا؟ کہا، اللہ کے بندے یہ بتاؤ، کیا اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ نہیں ہوگا، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا؟ کوئی بھی اونٹ بچہ ہوگا کہ نہیں بچہ؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق جو ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت آتی ہیں آپ کے پاس جھجکتے ہوئے اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کو اس چیز کی ضرورت ہے، پوری بات نہیں کر پا رہی ہیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں، ارے تو انہی کی بات کر رہی ہے جس کی آنکھیں سفید ہیں، جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ آنکھ میں سفیدی ہونے کی اصطلاح کیا ہے؟ یعنی نابینا، سفیدی آ جائے پتلی میں تو انسان نابینا ہو جائے۔ کیا تو اسی کی بات کریں جس کی آنکھیں سفید ہیں، جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ کہتے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھ سفید تو نہیں۔ کہا کہ نہیں، جا کر کے دیکھو، اس کی آنکھ سفید ہے، اس کی آنکھیں سفید ہیں۔ وہ جا کر بڑے غور سے دیکھتی ہیں کہ اب تک میں نہیں جان سکی، اور اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولیں گے، کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، کیا تو دیکھ رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے کہ کیا تو اس کی باتیں کرے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ تو کہا، اللہ کے بندی، اللہ کے رسول جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، دیکھو میری آنکھ میں سفیدی زیادہ ہے کہ سیاہی زیادہ ہے؟ کیا چیز زیادہ ہے انسان کی آنکھوں میں؟ سفیدی زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ صرف کس لیے؟ اجنبیت اور وحشت کو دور کرنے کے لیے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب الشمائل کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا ظاہر نامی، ظاہر، اور بدو بادیہ کے علاقے کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام کرتے تھے، آپ کو وہ ہدیہ لا کر دیتے تھے، آپ ان کے ہدیے کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ بازار میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر کے وہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کبھی پنیر لے کر کے آتے تھے، کبھی اور کوئی چیز لے کر کے آ رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے اور ان کی آنکھ بند کر لی، چپکے سے گئے اور ان کی آنکھیں، وہ کہتے ہیں، چھوڑو، کون ہے مجھے تنگ کر رہا ہے، چھوڑو میری آنکھ چھوڑو۔ لیکن دیکھا کہ یہ شخص چھوڑنے والا نہیں ہے، پھر ذرا نظر نیچے کر کے دیکھا تو پہچانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کیا کہ اپنا جسم اور آپ کے جسم سے لگانا سٹانا شروع کر دیا۔
آپ نے فرمایا اس غلام کو کون آدمی 1 درہم میں یا کتنے میں خریدے گا؟ حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، بندہ نہیں تھے، عبد نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ آزاد تھے. تو کہا اس عبد کو یعنی اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو آپ مجھے بڑا ہی سستا پائیں گے، اس لیے کہ شکل صورت سے بہت ہی ان کو صورت اچھی نہیں تھی. دیکھیں آپ نے انہیں کیا کہا؟ عبد کہا. ہر آدمی اللہ کا عبد ہے، ہر آدمی اللہ کا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہاں عبد کہہ کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر آپ نے کیا کیا کہ در خرید غلام جو خریدا اور بیچا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو آپ مجھے کیا پائیں گے؟ بڑا مندہ پائیں گے. تو آپ نے فرمایا لیکن تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مندہ، اللہ کے نزدیک تو بڑا مہنگا ہے. ایک اور وجہ ہوتی ہے مذاق کرنے کے لیے، کبھی عیب کو چھپانا چاہتا ہے انسان، کسی جرم میں پکڑا گیا تو اپنا عیب چھپانے کے لیے کیا کرتا ہے وہ؟ جی مذاق کے انداز میں باتیں کرتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھے، جماعت سے نماز نہیں پڑھے. آپ نے ان سے کہا بھائی نماز نہیں پڑھی آپ نے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل پڑھی. حالانکہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ جماعت سے نماز نہیں پڑھی. آپ کہتے ہیں بھائی آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی. کہا بالکل پڑھی ہے، فجر کی نماز ہم نے جماعت سے پڑھی. تو یعنی ایک عیب پکڑے گئے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کے انداز میں دوسری باتیں کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام تھا ہمارے خیال صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی آنکھوں میں درد تھا، بلکہ آنکھ آئی ہوئی تھی. آپ کے سامنے کھجور پڑے ہوئے تھے، وہ کھجور خاص طور پر چھہارے کی شکل میں، اس کو چبا کر کھانا شروع کر دیا. اور ظاہر بات جس کی آنکھ آئی ہوئی ہو اولاً تو سخت چیز کو چبانے سے تکلیف ہوگی، اور دوسرے چونکہ کھجور گرم ہوتی ہے اور آنکھ جو آئی رہتی وہ گرمی کی وجہ سے رہتی، جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ ارے تم کھجور کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ آئی ہوئی ہے. کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اس طرف سے کھا رہا ہوں جس طرف کی آنکھ نہیں آئی ہوئی، اس طرف سے کھا رہا ہوں جس کی آنکھ، یعنی کس چیز کو؟ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے. تو بسا تو ایسی بھی صورت میں انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے جھوٹ نہ بولے، عیب کو چھپائے، کوئی بات نہیں ہے. اور یہ چیز بہت عام ہے. میں اپنے اور آپ کی زندگی کی مثالیں دینے لگوں تو بہت چیزیں ایسی پائی جائیں گی. اسی طریقے سے ایک اہم چیز بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان مذاق کرتا ہے، کس لیے؟ تعلیم کی غرض سے، کسی کو سکھانے کے لیے. اگر ہمیشہ سنجیدگی اور اس کے موڈ میں کہے شاید اسے لوگ قبول نہ کریں، لیکن مذاق کے انداز میں کہہ دے تو اسے لوگ، جیسے ہمارے یہاں بڑے مشہور ہیں اکبر الہ آبادی، ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے مشہور ہیں اکبر الہ آبادی. یا بعض مولوی حضرات رہتے ہیں بڑے اس قسم کے چٹکلے چھوڑتے ہیں. جیسے ایک مولوی صاحب تھے، جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھے تو ہاں کہیں بھائی بات کر لو، نیت کرو کہ کوئی آدمی نہیں اٹھے گا. جس طریقے سے نماز کے لیے نیت کرتے ہو کہ نماز چھوڑ کر کے اب نہیں جانا ہے، ایسے نیت کر لو کہ اس مسجد سے کوئی نہیں اٹھے گا. اگر کسی کو پیشاب لگے گا پھر بھی نہیں اٹھ کر کے جائے گا. تو سب سے نیت کروا دیتے، صرف ایک تھوڑا سا، تاکہ ہماری بات غور سے سنیں اور پوری باتیں سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اس قسم کا تھا. آپ کبھی کبھار مذاق کرتے تھے صرف کسی چیز کو لوگوں کو بتلانے کے لیے. جیسے ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. آپ نے کہا بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی. آپ نے کیا فرمایا؟ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی. کمال ہے. رونا شروع کر دیا اس نے کہ میں بڑھیا ہوں، میں جنت ہی میں نہیں جاؤں گی، نماز سے کیا فائدہ ہے. یہاں تک کہ روتے ہوئے واپس گئی. آپ نے بلوا بھیجا اس کو، کہا بلا کے لے آؤ. کہا اللہ کی بندی بڑھیا رہ کے جنت میں نہیں جائے گی. جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جوان کر دے گا. تو بسا اوقات انسان مذاق کرتا ہے کہ کوئی چیز سکھلانے اور بتلانے کے لیے. خدا کا شکر ہے بیوی میاں وہ دونوں مہذب ہیں. خدا کا شکر ہے
بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا، مذاق کے انداز میں یہ بات کہی کہ نہیں کہی؟ تو کبھی کبھار انسان تعلیم کی غرض سے مذاق کرتا ہے۔ اچھا، مذاق کی ایک وجہ اور ہوتی ہے کہ انسان ڈائریکٹ کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو اسے شرم آتی رہتی ہے، لیکن اگر مذاق کے انداز میں وہی بات کہہ دے تو انسان قبول بھی کر لیتا اور ہنس کر کے اسے دے بھی، کہتا صاحب کیوں نہیں کہتے تمہیں یہ چیز چاہیے، تمہیں یہ چیز چاہیے، صاحب کیوں نہیں کہہ دیتے، مذاق کے انداز میں کیوں کہہ رہے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اس کی بھی مثال ملتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک شاید غزوہ سب بندی کا ہے یا غزوہ بدر کا معاملہ ہے، آپ سب درست کروا رہے تھے، تو ایک صحابی اسید ابن حضیر ہیں جو بہت ہی ہنسمکھ تھے اور مذاق کرنے والے تھے، اور صحابہ کرام مذاق کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ ہاں وہ مذاق کرتے تھے اور تربوز کھاتے رہتے تھے نا، تو ایک کا تربوز کا چھلکا کھا کر دوسرے طرف پھینکتا تھا، وہ اس کی طرف پھینکا کرتا تھا۔ ایسا آپ صحابہ کرام مذاق کرتے تھے۔ کہا لیکن جہاں حقیقت کی بات آتی تھی تو وہی مرد میدان ہوا کرتے تھے، جہاں دین کی کوئی بات آتی تھی تو وہاں کوئی سوال وہاں پر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں رہتا تھا۔ تو مذاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ وہ آگے بڑھے ہوئے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، آپ نے ذرا پیچھے کرنا چاہا ان کو، تو ان کو تھوڑی سی چوٹ لگ گئی، بس بالکل سنجیدگی کے موڈ میں ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے بدلہ دیجیے۔ ارے کیا آپ کے اس ہتھیار سے مجھے چوٹ لگی ہے اور مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے لے لو بدلہ۔ کہا آپ کے جسم کے اوپر کپڑے ہوں، میرے جسم پر کپڑے نہیں جب آپ نے مجھے ہتھیار لگایا ہے تو۔ کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنے کپڑا بھی اتار دیتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ پکڑ کر کے آپ کے جسم کو چومنے اور چاٹنے لگے، کہے اللہ کے رسول ہم نے مذاق یہ کرنا چاہا تھا، یہ حاصل کرنا چاہتا، اگر ویسے کرنا چاہے اپنا جسم نہ کھول کر دیتے آپ، لیکن مذاق کیا تو آپ نے۔ تو بسا اوقات انسان کوئی چیز لینا چاہتا ہے لیکن بشرطے کہ وہ چیز لینا کیا ہو، جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ وہ مذاق کا انداز کیا ہو، جائز کا ہو، ناجائز کا نہ ہو۔ چند وہ صورتیں میں ذکر کر دے رہا ہوں جن صورتوں کے اندر مذاق کیا ہے، جائز ہے۔ مثال ہم نے کہا کہ اولاد کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ مذاق کیا ہے، جائز ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ مذاق جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ اور دوسری بات دعائیں متراثر مذاق کیا ہے نا، اور خود حضرت جابر بن عبداللہ سے آپ نے کہا کہ تم نے شادی کی، صحیح بخاری شریف میں روایت، تم نے شادی کی؟ کہا کہ ہاں شادی کر لی ہے۔ کہا کس سے شادی کی ہے، کسی بیوہ سے کی ہے یا کسی دوشیزہ سے کی ہے؟ کہا بیوہ سے کی ہے۔ کہا اللہ کے بندے کسی دوشیزہ سے کر دے، تم اس سے کھیلتے کودتے ہنسی مذاق کرتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور کودتی اور ہنسی مذاق کرتی، تلاعبها وتلاعبك، تو یہ چیز مشروع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ نکلے ایک بار، ہے نا، صحابی بیان کرتے ہیں، تو صحابہ کرام سے کہا تم لوگ الگ چلے جاؤ، اور آپ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگانا، سنا ہے نا قصہ نا، دوڑ لگانا شروع کر دیا۔ تو حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی، لیکن پھر چند سال گزر گئے کہ حضرت عائشہ کے جسم بھاری ہو گیا، جسم کے اندر گوشت آ گیا، اب عمر ذرا آگے بڑھی، زیادہ ہو گئی، تو آپ نے پھر کسی موقع سے ایسے ان کے ساتھ کہا چلو ہم تم دوڑ لگاتے ہیں، تو پھر دوڑے تو کون آگے بڑھ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، آپ آگے بڑھ گئے۔ اس پر حضرت عائشہ کو تھوڑی سی خفت ہوئی، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، ایک بار تمہاری جیت ہوئی، ایک بار ہماری جیت ہوئی، دونوں برابر ہو گئے۔ تو بیوی بچوں کے ساتھ انسان کو، اور یہ انسان کی بڑی خوبی ہے کہ گھر کے اندر بالکل ہٹلر بن کر کے نہ بیٹھا رہے، گھر میں انسان باہر مرد رہے لیکن گھر میں مرد اور بہادر نہیں رہتا ہے۔ گھر میں کیا ہے، باپ بچوں کے ساتھ باپ رہتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اس کا شوہر رہتا ہے، اپنے بھائی کے سامنے اس کا بھائی رہتا ہے، اور اپنے ماں باپ کے سامنے ان کا بچہ رہا کرتا ہے۔ چاہے جتنا پڑھ لے انسان،
لیکن جو والد کا مقام ہے اس تک آگے نہیں پہنچتا کہ ہاں اب والد اس کی خدمت کیا کریں، نعوذ باللہ من ذالک، ہے کہ نہیں؟ تو گھر کا ایک الگ ماحول ہے، اس ماحول کے اندر انسان کو اسی لحاظ سے رہنا چاہیے جو اس کا مقام ہے۔ شوہر کی جگہ ہے، بچے کی جگہ ہے، باپ کی جگہ ہے، بیٹے کی جگہ ہے، کس کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں دوسرے مذاق کی جو جائز صورت ہے وہ ساتھی اور ہم عمر لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ اپنے کام کرنے والے ساتھی ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے ساتھی ہیں، روم کے ساتھی ہیں، چاہے تھوڑا سا عمر کا فرق ہی کیوں نہ ہو، یا اپنے ہم عمر دوست ہیں ان کے ساتھ مذاق، یہ بھی مشروع ہے۔ بہت اپنے سے عمر میں بڑا ہے، اپنا ساتھی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹرین پر جائیں، کوئی آدمی اچانک بڑا اس سے مذاق کرنا شروع کر دے، وہ برا مان سکتا ہے نہیں مان سکتا؟ نہیں، مذاق اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر یہ خوبی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کیا، بلکہ اس سلسلے میں جو سب سے دلچسپ واقعہ ہم نے پڑھا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت سودا کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس موجود تھے، اتنے میں حضرت سودا بھی آ گئی جو آپ کی بیوی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کون تھی؟ حضرت، اور دوسری بیوی وہ تو ہم نے کہا یہ سودا سر لوگ وہی کہہ دیں گے، لیکن سوچ کے بولے کون ہے دوسری بیوی آپ کی؟ جی، علم کی بنیاد پر یا اندازے اٹکل پچھو آنک رہے جی، یعنی علم کی بنیاد پر یا اٹکل پچھو کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں علم، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی دوسری بیوی حضرت سودا ہیں۔ حضرت عائشہ سے رخصتی کب ہوئی تھی؟ مدینہ منورہ میں۔ حضرت سودا مکہ مکرمہ میں آپ کی بیوی تھیں حضرت خدیجہ کے بعد۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ اتنے میں حضرت سودا آپ کے پاس آ گئیں۔ اس دن حضرت عائشہ نے حلوہ پکایا تھا۔ کیا پکایا تھا؟ کھیر بنائی تھی، کہہ لیجیے، یا کھیر بنائی تھی۔ تو جب حضرت سودا آ گئیں تو کہا کہ لو کھاؤ تم، وہ تو کہتے میں نہیں کھاؤں گی۔ کہا کہ کھاؤ ورنہ تمہارے منہ پر لیپ دوں گی میں۔ آپ بیٹھے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی، ارے کھاؤ ورنہ لیپ دوں گی میں۔ کمال ہے، نہیں کھانا چاہتی بھائی، لیکن جانتے ہیں آپس میں، حالانکہ عمر میں بہت فرق ہے، لیکن آپ کی بیوی ہونے کے لحاظ سے دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ تو جب دیکھا کہ نہیں کھا رہے ہیں، حضرت عائشہ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھا حلوے کھیر میں اور حضرت سودا کے منہ میں جا کر کے لیپ دیا۔ آپ ہنسنا شروع کر دیے۔ آپ نے کہا سودا دیکھ کیا رہی، تو بھی کیوں نہیں بدلہ لے لیتی اپنا؟ تو دیکھ کیا رہی ہے، اپنا بدلہ لے لے۔ چنانچہ آپ نے حضرت سودا کا ہاتھ رکھا اس کھیر میں اور کہا جا تو بھی اس کے منہ پر لگا دے۔ انہوں نے لگا دیا۔ یہ دیکھ کر کے آپ ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ مذاق ہی تو ہے نا ساتھیوں، جی مذاق ہے نا۔ اتنی میں باہر سے حضرت عمر کی آواز سنائی دی، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حضرت عمر کی آواز سنائی دی۔ آپ نے کہا بھاگو بھاگو، اس کو ہٹاؤ جلدی اور جاؤ اپنا منہ دھل کر کے آؤ۔ تو حضرت سودا حضرت حفصہ عائشہ کہتی ہیں اس دن سے میں بھی حضرت عمر سے خوف کھانے لگی کہ اللہ کے رسول ان کا اتنا احترام کر رہے ہیں، اتنا لحاظ کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے مذاق نہیں ہونا چاہیے، لہذا ہم بھی اس دن سے ڈرنے لگے۔ تو کہنے اپنے ساتھیوں کے اندر مذاق یہ جائز ہے، آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ اور ساتھی اگر کسی کا کوئی ساتھی اس سے مذاق کرتا ہے تو اسے کیا ہے جی برا نہیں ماننا چاہیے، مذاق کی بات ہو، لیکن جیسے آگے میں بتاؤں گا کہ اس کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اور ساتھیوں مذاق کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ مذاق میں کیا کیا جائے، سچ بولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ اب آپ چلتے ہیں کہ جو اہم چیز ہے ساتھیوں، اور میں چاہوں گا کہ اس پر خصوصی توجہ دیں، میں بہت سی چیزوں کو مختصر کر دے رہا ہوں کہ مذاق کی ناجائز صورتیں کیا ہیں۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں جو مذاق ہوتا ہے زیادہ تر ناجائز ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے ہم اور آپ توجہ دیں کہ مذاق کی ناجائز صورتیں کیا ہیں۔ پہلی صورت مذاق کے ناجائز اور حرام ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق ہو،
اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام فرامین کے ساتھ مذاق ہو، اور اہل دین کے ساتھ مذاق ہو. اور مذاق، یہیں پر ایک بات اور عرض کرو. دیکھیے ساتھیوں، مذاق کرنا اور ہے اور مذاق اڑانا ذرا فرق سمجھیں گے. مذاق کرنا اور ہے اور مذاق اڑانا اور ہے. مذاق کرنا چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے، لیکن مذاق اڑانا کبھی بھی جائز نہیں ہے. مذاق کرنا لیکن مذاق اڑانا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے ساتھیوں؟ مذاق اڑانے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جس کا انسان مذاق اڑا رہا ہے اسے حقیر اور ہلکا سمجھ رہا ہے. اس کے نزدیک ایسا ہے کہ یہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، ہمارے اندر پائی نہیں جاتی. اسے اپنے سے کیا سمجھ رہا ہے؟ حقیر سمجھ رہا ہے. تو مذاق کرنا جائز ہے، لیکن مذاق اڑانا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. تو مذاق کرنا اور ہے اور مذاق اڑانا اور ہے. تو اہل علم کا کوئی انسان مذاق نہ کرے بلکہ ان سے مذاق اڑائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق، اللہ کے رسول کا مذاق، اللہ کے احکام کا مذاق. مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی آ کر اسے ہنسانا شروع کر دیا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ چیز جائز ہوگی؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی صاحب نے داڑھی رکھ لیا تو اب لوگ اس کا مذاق کرنا شروع کر دیا. بلکہ بسا اوقات کہتے ہیں کہ ہاں اس کی داڑھی کیسے بکرے جیسے داڑھی، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور اس قسم کے بدقسمتی سے ہمارے یہاں بہت کثرت سے یہ لطیفے پائے جاتے ہیں. بچپن میں ایک کتاب ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مولوی صاحب کسی مجلس میں گئے، تقریر کر رہے ہیں تو سارے لوگوں پر تو اثر نہیں ہے، البتہ ایک شخص سامنے بیٹھا زاروں قطار رو رہا ہے مولوی صاحب کی تقریر پر. تو مولوی صاحب نے کہا کہ میری بات کا اس کے اوپر بڑا اثر ہو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے. کہا کہ میری بات کا اس کے اوپر بڑا اثر ہو رہا ہے. ساتھیوں، حاشا للہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے، لیکن صرف آپ کے سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں میں کہ ایسی ہماری کتابوں میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو جب تقریر ختم ہوئی تو مولوی صاحب نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ آپ بڑے نیک آدمی لگتے ہیں، میری باتوں کا بڑا اثر ہوا ہے. کہتا ہے مولوی صاحب اصل بات یہ ہے کہ میرا ایک بکرا تھا، اس کی داڑھی آپ کی داڑھی کے طریقے سے تھی، وہ مر گیا ہے. تو جب آپ تقریر کرتے تھے آپ کی داڑھی ہلتی تھی تو میرا بکرا مجھے یاد آتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. ساتھیوں، یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے، یہ جائز نہیں بلکہ اسے علماء کفر کہتے ہیں. قرآن مجید میں اسے کفر کہا. ایسا کرتا انسان تو کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے احکام ایسے ہیں کہ ان کو حق کے احترام حاصل ہے. اس احترام کا پاس لحاظ رکھنا ہر شخص کو ضروری ہے. خود یہ بتائیے اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے مذاق کرنے لگے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پسند کریں گے؟ کہیں بڑا بے ادب ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کیا جائے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جائے. اور مذاق کی یہ صورت ایسی ہے ساتھیوں کہ اس میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ، اہل علم بھی اس کے اندر شامل ہیں. بہت سے مولوی حضرات اپنے تقریروں کے اندر یا بچوں کے سامنے ایسے ایسے لطیفے چھوڑتے ہیں جو قطعاً جائز نہیں ہیں. ایک حاجی صاحب ہم سے، یہ دیکھیے ایک مثالیں دے رہا ہوں کہ میرے اوپر گزری ہیں ایسی مثالیں. اور زمانے یہ کہ بچپن میں جب علم نہیں تھا تو میں بھی اسے اتنا برا نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب اللہ نے علم دیا تو ہم نے کہا کہاں ہے مولوی حضرات ان باتوں سے؟ کہاں ہے ان کے عقل؟ کہاں ہے ان کا علم؟ کہاں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے ساتھیوں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، وہابی، غیر وہابی، 38 نمبر 24 نمبر، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. سب کے نزدیک ناجائز اور کفر ہے. یہ ایک حاجی صاحب بیان کرنے لگے کہ مولوی صاحب میں ایک گاؤں میں گیا
تو دیکھتا ہوں کہ دو عورتیں لڑ رہی ہیں آپس میں اور گالیاں گلوچ پر اتر آئی ہیں، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ دونوں ایک دوسرے کا بال کھینچ رہی ہیں، لوگ چھڑا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن بات ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک عورت غصے میں آ کر کے کہتی ہے کہ اللہ کرے تیرے یہاں حافظ پیدا ہو، اللہ کرے تیرے یہاں، یعنی بڑی سے بڑی گالی جو اس کو ہو سکتی تھی، یہ دیکھیے جو لطیفے جھوٹے بنائے ہیں لوگوں نے، بڑی سے بڑی گالی جو ہو سکتی اس نے یہ دیا کہ اللہ کرے تیرے یہاں حافظ پیدا ہو۔ دوسری بالکل چڑھ گئی، جسے کہتے ہیں بالکل بوکھلا گئی، کانپ گئی، جل اٹھی اور کہتی ہے اللہ کرے تیرے یہاں مولوی پیدا ہو۔ عجیب، حالانکہ حافظ ہونا اور مولوی ہونا کیا ہے، لیکن دیکھیے اہل علم کے کا مذاق دیکھیے۔ اور میں بھی قرآن سے ثابت کروں گا، صحیح قرآن سے ثابت اور صحیح حدیث سے ثابت کروں گا کہ یہ کفر ہے ساتھیوں، یہی نہیں کہ ناجائز اور حرام ہے، کیا ہے یہ کفر ہے، ابھی قرآن سے ثابت کروں گا میں آپ کے سامنے۔ تو کہا کہ اسی پر باتیں ختم ہو گئی، دونوں کی باتیں ختم ہو گئی، یعنی اتنی بڑی گالی دے دی ایک دوسرے کو کہ اب اس کے بعد گالی دینے کے لیے کچھ ان کے پاس بچا ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ جب معاملہ ٹھنڈا ہوا ہم اس میں سے ایک سے ہم نے پوچھا کہ ارے یہ بتاؤ، حافظ ہونا تو اچھی بات ہے، قرآن مجید کا حافظ ہونا، تم نے اسے یہ کیوں کہا؟ کہا کہ اچھا آپ کو نہیں معلوم ہے، نہیں ہم نے جس نے کہا تھا مولوی پیدا ہو، اس سے ہم نے کہا مولوی ہونا تو اچھی بات ہے، تو اس پر اتنا چڑھ کیوں گئی؟ کہتی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس نے مجھے کیا کہا تھا کہ تیرے گھر میں حافظ پیدا ہو؟ یہ نہیں ہے، کہا کہ اس نے یہ بددعا دی ہے کہ تیرے گھر میں نابینا بچہ پیدا ہو، اس لیے کہ حافظ جتنے ہوتے ہیں نابینا ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، حافظ جتنے ہوتے ہیں نابینا ہوتے ہیں۔ اور کہا پھر مولوی، کہا کہ ہم نے بھی اسے ایسے گالی دیا، مولوی جتنے ہوتے ہیں بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، تو جیسے اس نے مجھے گالی دیا ہم نے بھی اسے گالی دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کس کا ساتھ مذاق ہے؟ اس لیے مذاق نہیں کیا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی حافظ اگر چاہے اس کا نام عبداللہ اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی عالم کا مذاق، بلکہ فقہ حنفی کی کتاب کے حوالے میرے سامنے ہیں کہ فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص 4-6 بچوں کو جمع کر کے ایک کرسی پر بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھ میں چھڑی لیتا ہے اور کسی بچوں کے پڑھانے والے مولوی کی نقل کر کے انہیں ایسے چھڑی سے ادھر ادھر کرتا ہے، تو ایسا کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ تو میں کہہ رہا تھا میں اپنی بات کو دلیل سے، قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے تھے، تو وہ کہیں گے کننا نخوض ونلعب، ہم صرف ہنسی مذاق کی بات کر رہے تھے بس۔ ترجمہ سورہ توبہ کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، 65 نمبر اور 66 نمبر آیت ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے قرآن کا کسی قرآن کا ترجمہ۔ وہ کہیں گے کہ ہم ہنسی اور مذاق کی باتیں کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا اللہ، اس کا رسول اور اس کے احکام ہی تمہارے مذاق کرنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ لا تعتذروا، اب بہانہ بازی نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم لوگوں نے کفر کیا، آپ کافر ہو گئے ہو تم لوگ۔ ساتھیو یہ بات آپ کے سمجھ میں کب آئے گی؟ جب اس آیت کب نازل ہوئی ہے، آپ اس پر ذرا غور کر لیجئے تو کہ آیت کب نازل ہوئی ہے۔ تمام تفسیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو، صحیح سند سے مروی ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن جریر ہے، کوئی تفسیر کی کتاب ہے صحیح سند سے مروی ہے۔ حضرت کعب ابن مالک، محمد ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن عمر، کئی صحابی اور تابعی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے
تو آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جن کا ایمان کمزور اور ان کے اندر نفاق تھا، ایک راستے میں جا رہے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ان قاریوں، ان مولویوں اور ان حافظوں کے اتنا جھوٹ بولنے والا، اتنا پیٹو، اتنا بزدل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے یار۔ دیکھیں کیا کہا تھا، آج ہمارے یہاں جس مجلس میں بیٹھ جائیے تو مولویوں کے خلاف آپ کو لطیفہ بڑا کتنا کھاتا ہے مولوی، لطیفہ لیتے ہوئے ملیں گے، مولویوں کے کھانے کے لطیفے، حالانکہ مولوی ہی بیچارہ نہیں کھاتا ہے، دوسرے لوگ بھی تو کھاتے ہیں نا، ڈاکٹر نہیں کھاتا، وکیل نہیں کھاتا، انجینئر نہیں کھاتا، ورنہ ایک ساتھ دسترخوان بیٹھ کر کے دیکھ لیں کون زیادہ کھاتا ہے، آپ دیکھ لیں بیٹھ کر کے۔ لیکن چونکہ وہ دین سے تعلق رکھتا ہے لہذا اس کے خلاف لطیفے گڑھنا چاہیے، اور ایسے ایسے لطیفے گڑھتے ہیں، آپ لوگ اپنے آپس میں بیان بھی کرتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب ایک بار گئے ایک جگہ پر اور اتنا کھائے کہ ان سے سیدھے چلا نہیں جا رہا تھا، یہاں تک کہ اب پیٹ میں ان کی ڈکار بھی آتی ہے تو اوپر کھانا آ رہا ہے، لہذا راستے میں ان کے بیٹے نے ایک حکیم کی دکان سے کیا کیا، تھوڑا سا جی یاد ہے نا، قصہ یاد ہے نا، چورن لے کر کے دے دیا کہ اس کو پھانک لیں تو کیا ہے یہ کچی ڈکار آپ کو، تو اس نے کیا کہا جی یاد ہے نا، ایک تھپڑ اس کو مارا، کہا بیوقوف کہیں کے، اگر اس چورن کی جگہ ہوتی کھانے تو میں کھانا کھا لیا ہوتا اس کے بدلے، مجھے چورن دے رہا، میرے پیٹ میں تھی جگہ کہاں ہے؟ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے نا؟ ایسے لطیفے نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کے جتنے لطیفے مولویوں اور حافظوں کے خلاف بیان کیے جاتے ہیں ان میں 1000 میں ایک بھی صحیح نہیں ملے گا آپ کو، لیکن ڈاکٹروں کے خلاف نہیں بیان کرتے آپ لوگ، وکیلوں کے خلاف نہیں بیان کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں، دین کو بدنام نہیں کرنا ہے، یہاں دین کو بدنام کرنا ہے، تاکہ حافظ اور مولوی پر سے لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ اٹھ جائے، ان کی باتوں کا کوئی وزن نہ رہ جائے، ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے۔ یہ وہی سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں منافقین نے ادا کیا ہے، آج وہی سنت ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو ان منافقوں نے کیا کہا؟ ان قاریوں کے اتنا، کس کو کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، ان قاریوں کے اتنا پیٹو، اتنا بزدل، اتنا جھوٹ بولنے والا ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ ایک نے بات کہی اور سارے ہنس پڑے، جیسے ابھی آپ لوگ ہنس دیے۔ یہ خبر وہاں پر ایک صحابی بھی موجود تھے، کہتے ہیں یہ خبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہوں، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی ہے تو بھاگ کر کے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں گویا کہ اس کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل کو پکڑے ہوئے ہیں، ننگے پیر ہیں، آپ سواری پر ہیں، وہ چل رہا ہے، پتھر اس کے پاؤں کو زخمی کر رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، وہ کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مذاق کر رہے تھے، راستہ نہیں کٹ رہا تھا، راستہ کاٹنے کی کچھ باتیں ہم کر رہے تھے، اور آپ صرف ایک بات جواب دیتے تھے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہارے مذاق کرنے کے اللہ اور رسول اس کے احکام رہے ہیں؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے نہ بناؤ، تم لوگ مومن ہونے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ تو ساتھیوں یہ چیز معمولی نہیں ہے، بدقسمتی ہے، جہالت ہے، واللہ بعض اسٹیج پر مفتی حضرات موجود ہیں اور وہاں پر بعض عوامی مقررین لوگوں کو ہنسانے کے لیے لطیفے چھوڑ رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے، ہمارے ہی علاقے کے تھے، مولوی وکیل صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو بھی یاد ہوگا، ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں کیا لطیفہ چھوڑا کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے بہت تنگ تھی، بیوی اپنے شوہر سے بہت تنگ تھی، اس کو چھٹکارا نہیں مل رہا تھا، بڑا علاج کیا، سمجھایا، یہ کیا وہ کیا، جب کچھ نہیں بنا تو آخری کام کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب پاس جاؤ، کوئی تعویذ لے کر کے آؤ۔ تو کہا مولوی صاحب کے پاس گئی
تو مولوی صاحب بھی ہماری طرح سیدھے سادے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے بندی تعویذ کیا کرو گی, جاؤ نماز پڑھو, دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان توافق پیدا کرے, صلح کرے یا تم سے چھٹکارا مل جائے. تو کہتی کہ ہم نے نماز کبھی پڑھی ہی نہیں, میں نماز کیسے پڑھوں گی؟ تو مولوی صاحب نے کہا میں تمہیں نماز بتا دیتا ہوں بھائی, نماز تمہیں میں سکھا دیتا ہوں. آج بھی یو پی کے اندر ایک علاقہ ایسا ہے جہاں عورت اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی, بلکہ بعض علاقوں میں تو یہ غلط تصور ہے کہ اگر نام لے لے گی تو ہاں جاتے ہیں آپ لوگ, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تصور ہے کہ نہیں تصور ہے؟ بالکل غلط تصور ہے یہ. تو لہذا اسی علاقے کے تھی جہاں شوہر کا نام نہیں لیتی ہے عورت. تو مولوی صاحب نے اسے نماز سکھائی اور 2 سورتیں یاد کروا دی. وہ کون سورت؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب. تو پہلی رکعت تو پڑھ لیا اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے گئی, لیکن اس کے شوہر کا نام تھا الہی بس ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے شوہر کا نام تھا الہی. جب وہ پڑھنے لگے قل اعوذ برب الناس ملک الناس, کیا آیا؟ تو اپنے شوہر کا نام کیسے لے, اپنے شوہر کا نام کیسے لے؟ تو کہتی قل اعوذ برب الناس ملک الناس ونحو کے ناس, یعنی ان کا بھی ناس ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک. مولوی لوگ, مفتی لوگ اس سے بیٹھے اور ہنس رہے ہیں سارے لوگ. یہ نہیں سوچے کہ فقہ حنفی کی بنیاد پر یہ کفر ہے ساتھیوں. ایسا مولوی کافر ہو گیا ہے, اس سے توبہ کرائی جائے, اگر توبہ نہیں کرتا اس کے اوپر مرتد ہونے کا حکم لگا دیا جائے. خیر ساتھیوں, یہ موضوع بڑا لمبا اور میرے پاس بہت سی ایسی مثالیں اور علماء کے اقوال موجود ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ کے احکام, اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک شخص داڑھی مڈا رہا تھا, اس سے لوگوں نے کہا کہ داڑھی کیوں چھیلتے ہو؟ کہا قرآن مجید میں ہے داڑھی چھیلنا. کہا وہ کیسے؟ کہا کلا سوف تعلمون, کلا کو صاف کر, کلا یہ کہہ رہا تھا کلا کو صاف کر دو یار. نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن کی آیات اسی لیے رہ گئی, قرآنی احکام اسی لیے رہ گئے, ان کا مذاق اڑایا جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ, پہلی چیز اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے, اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے احکام, قرآن مجید کی آیات, اللہ کے رسول اور اہل دین کا مذاق اس لیے اڑایا جائے کہ یہ لوگ دیندار دین پر عمل کرتے ہیں. یہ چیز کیا ہے ساتھیوں؟ انسان کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے مسلمان. اس آیات, وہ آیات سورہ توبہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی 60 اور 61 یا 65 نمبر آئے, اس کا ترجمہ و تفسیر جا کر کے پڑھ لیجئے گا آپ لوگ. دوسری چیز جو مذاق میں, جس کے ساتھ مذاق کرنا ناجائز ہے, وہ یہ ہے کہ حرام کام کے بارے میں مذاق نہیں ہونا چاہیے. حرام کام, مثال کے طور پر چوری حرام ہے, حلال کام ہے جی, حرام ہے نا. مذاق میں چوری بھی نہیں کرنا چاہیے. کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے کہ حلال ہے؟ مذاق میں بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. ڈرانا ایک مسلمان کو حرام ہے کہ حلال ہے؟ مذاق میں بھی کسی مسلمان کو ڈرانا نہیں چاہیے. آپ کہیں کہ مولوی کو ایسی باتیں کر رہا, اب تک تم نے سنا ہی نہیں کہ ہاں بھائی نہیں کرنا چاہیے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں سر, یہی ہم نے کہا مذاق کے سلسلے میں لوگ شرعی حدود اور قیود کا کوئی لحاظ نہیں, صرف مذاق کے نام پر. ہاں بھائی میں مذاق کر رہا تھا, مذاق کے بھی حدود اور قیود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے کہ کسی کا مال انسان مذاق میں بھی چوری کرے. میں جانتا ہوں ایک شخص کو جس نے قسم کھا کر کے بتایا کہ ہاں 2 یا 3 ریال یا 1973-74 کی بات, روپے اس نے ایک آدمی کے مذاق میں لے لیے, اور کہنا ایسا ہوا کہ ایک ضرورت پڑ گئی اور وہ ختم ہو گئے. حالانکہ اس وقت 1-2 روپے کی, آج 100 روپے کی بھی اتنی اہمیت, جتنا 1 روپے کی اہمیت اس وقت ہوتی تھی. 73 کی بات ہے. کہا یہاں تک کہ پھر میرے پاس پیسے نہیں ہو پائے اور میرے حصے میں وہ رہ گئے. حالانکہ لیا تھا کس میں؟ مذاق میں لیا تھا, بعد میں نہیں لیا ہے. کسی کی قلم آپ نے مذاق میں لے لیا,
اور ہوا یہ کہ وہ قلم گم ہو گیا. اب آپ کو شرم آ رہی اس سے بتاتے ہوئے, ہے کہ نہیں؟ حالانکہ چھپا کے لیا تھا, کیسے آپ نے مذاق میں لیا تھا, لیکن اب کیا ہے, چلو بھائی کون اس نے دیکھا ہے, ہر آدمی کے ایمان اور تقوی اتنا زیادہ نہیں رہا کرتا, لہذا وہ بات وہیں پر رہ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ مذاق میں کسی کی کوئی چیز چھپا کر کے لی جائے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ سنن ابو داؤد میں, امام بخاری کی الادب المفرد میں حضرت سعید بن یزید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یاخذن احدکم متاع اخیہ صاحبہ جادا ولا لاعبا. کوئی اپنے ساتھی کا مذاق سامان چھپا کر کے نہ لے, خواہ حقیقت میں چھپا کر کے لے رہا ہے یا مذاق میں چھپا کر کے لے رہا ہے, کسی بھی صورت میں جائز نہیں. سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جا رہے تھے اور یہ قیام کیا, ایک صحابی اپنے ہتھیار کو بغل میں رکھے اور سو گئے. تو دو چار صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے کہے کہ ہتھیار رکھا ہے نا, ایسا کرو اس کو چھپا کر کے لے لو. اب جب آہستہ آہستہ ہتھیار کو ایسے چھیننے لگے تو کیا ہے, اس کی نیند, وہ گھبرا کر کے اٹھا اور ہتھیار اپنا استعمال کرے, سمجھا کوئی دشمن آ گیا ہے ابھی. اور یہ کہہ کر کے تمام صحابہ کرام ہنسنا شروع کر دیے. آپ نے پوچھا کیا ہے, کیوں ہنس رہے ہیں, ہنس رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا, اے اللہ کے رسول, فلاں کے ساتھ ہم لوگوں نے ایسا ہی معاملہ کیا ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا, لا یحل لمسلم. حالانکہ دیکھیے مذاق میں ایسا ہوا تھا, مذاق میں ایسا ہوا تھا, آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما. کسی مسلمان کے لیے حلال جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. حالانکہ حقیقت میں ڈرایا تھا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی بچوں کو ڈرانے کی, ہوتا ہے نا, آنکھیں دکھا رہے ہیں, چہرہ بنا رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں مذاق میں, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ چیز قطعاً مناسب نہیں ہے. تو مذاق جو ہو وہ حرام کام کے بارے مذاق نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے وہ حدیث نہیں سنی ہے, سنن ابو داؤد کے وہ مواقع میں بھی ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا, انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ. اسی لیے جھوٹ کے کام میں, جھوٹ میں, مذاق میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے. آپ نے بیان فرمایا, میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں ایک گھر کی ضمانت لے رہا ہوں. جو شخص مذاق کیا کرے, جھوٹ بولنا چھوڑ دے, خواہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے مذاق کی ایک ناجائز صورت کیا ہے, جھوٹا مذاق ہے. ایک تو مذاق میں جھوٹ بولنا ہے اور ایک جھوٹا مذاق ہے. فرق سمجھیں گے. مذاق میں جھوٹ بولنا, جیسے آپ کسی سے کہے فلاں صاحب آپ کا نیچے انتظار کر رہے ہیں, وہ بیچارہ گیا, جیسے نعوذ باللہ آج ہمارے یہاں فل اپریل مناتے ہیں نا, ہے کہ نہیں, نعوذ باللہ, قطعاً ناجائز اور حرام ہے یہ آپ نے مذاق میں جھوٹ بولا ہے. اور جھوٹا مذاق کیا ہے؟ جھوٹا مذاق یہ ہے کہ ہنسانے کے لیے جھوٹے قصے, جھوٹے کہانیاں, جھوٹے لطیفے گڑھے جائیں, جو آج ہمارے ہاں بالکل عام ہیں. اس کی کتابیں ملتی ہیں ہمارے ہاں, بس کیسٹیں ملتی ہیں اس کے لیے. یہ اس کا استعمال کرنا, پڑھنا اور لوگوں کو سنانا قطعاً جائز نہیں ہے ساتھیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے. آپ نے بیان فرمایا, مسند احمد کے اندر حضرت بہز ابن حکیم, حضرت معاویہ ابن حیدہ کی روایت ہے. آپ نے بیان, ویل للذی یحدث القوم ثم یکذب لیضحکہم ویل لہ ثم ویل لہ. تباہی اور بربادی ہے, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کسی قوم کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تباہی ہے, پھر تباہی ہے اس کے لیے. یہ کون بد دعا دے رہا ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کرنے کا مطلب, مذاق میں جھوٹ بھی نہیں, اور ایسا مذاق جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے, ایسا مذاق بھی جائز نہیں. مثال کے طور پر آپ مذاق سے کسی کو ایک موقع مار دیجئے, ایک ہتھیار لگا دیجئے آپ, یہ قطعاً جائز نہیں. ساتھیوں, میں
میرے سامنے ایک دو نہیں کئی واقعات ہیں. خود ایک واقعہ میرے بھائی کے ساتھ پیش آیا. وہ چڑیا مارنے والی بندوق ہوتی کہ نہیں ہوتی, شکار پر گئے ہوئے تھے, ان کا ایک ساتھی تھا, ساتھی کا نام بھی مجھے یاد ہے, حبیب الرحمان اس کا نام تھا, اور بندوق اٹھائے کہ ابھی لگا دیتا ہوں, سمجھے کہ اس کے اندر چھرا نہیں ہے, کہا ابھی کھول دیتا ہوں, ابھی مار دیتا ہوں, وہ مار دیا اور چھرا جا کے اس کے پیٹ میں. ساتھیوں دور نہیں سی, زلفی کے اندر ابھی چند سال پہلے کی بات, ایک امام مسجد بلدیہ میں نماز پڑھاتا تھا, سکن جہاں تھا بلدیہ میں نماز پڑھاتا تھا, وہ گاڑی لے کر کے آ رہا اور ایک سامنے ایک اپنے بنگلہ دیش کا آدمی کھڑا تھا, کہا ہٹو ورنہ گاڑی تمہارے اوپر چڑھا دیا, ہٹو ورنہ تمہارے اوپر گاڑی چڑھا دیا, ہٹو ورنہ تمہارے اوپر گاڑی چڑھا دیا. نتیجہ ہوا کہ اچانک بریک پر سے اس کا پیر پھسلا, وہ بنگلہ دیشی بھائی ہمارا سامنے ہے, اسے لے کر کے دیوار میں جا کر کے گاڑی چپک جاتی ہے. خود ہمارے یہاں ماہد کے سامنے ایسا ایک واقعہ پیش آیا ہے. تو ایسی چیزوں سے مذاق کرنا جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح, کوئی آدمی اپنے بھائی کی طرف مذاق میں بھی ہتھیار سے اشارہ نہ کرے, ہو سکتا ہے کہ شیطان ہاتھ کو پھسلا دے اور جا کر اسے چوٹ لگ جائے. اسی طریقے سے ساتھیوں لوگوں کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے جن کا احترام واجب ہے, جیسے والدین ہیں اور اس قسم کے لوگ ہیں, بڑے استاد ہیں, ان کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے, اور مذاق میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے. مذاق ہی انسان کا اوڑھنا بچھونا نہ ہو جائے. یہ چند صورتیں ہیں جس کہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس بارے مذاق کرنا, ہر ایک کی میں تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا, صرف اشارہ کرتا گیا کہ ان چیزوں میں ہمیں اور آپ کو مذاق سے پرہیز کرنا چاہیے, جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جائز صورتوں میں آپ مذاق کر سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, بشرطے کہ اس میں جھوٹ نہ بولیں, گناہ کے کام نہ ہو, ایسے میں آپ لوگوں سے مذاق کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مذاق کے اندر بھی حدود الہی کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کے تمام جائز ضروریات کو پوری فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.